بچوں، آج آپ اپنے فرسٹ چیپٹر کا لاسٹ کویسچن دیکھیں گے. اور فرسٹ چیپٹر کیونکہ ہمارا تحریک بنو عباس کا ہے نا، کہ بنو عباس کی جو تحریک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عباسیوں نے خلافت کیسے حاصل کی، اس کا پس منظر دیکھتے ہیں. اب ہم نے واقعات سارے پڑھے اور دیکھا کہ کس طرح بنو عباس جو ہیں انہوں نے ایک خفیہ اور منظم تحریک چلا کر بڑی کامیابی کے ساتھ بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا اور اپنی خلافت قائم کی. اب آج جو ہمیں کویسچن دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے اثرات یا نتائج کیا تھے. اچھا، یہ کلاس میں پہلے بھی بات ڈسکس ہوتی ہے، جو ہسٹری ہوتی ہے نا، تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں، وہ اصل میں کسی بھی دور، کسی بھی واقعے کے نا اسباب و علل کو جاننے کا نام ہے. یعنی تاریخ جو ہے نا وہ اصل میں مورخ کا جو کام ہوتا ہے، جو تاریخ دان کا کام ہوتا ہے، وہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے کے اسباب کا تعین کرتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، اس واقعے کے پیچھے محرکات یا اسباب کیا تھے، اور پھر وہ اس واقعے کے نتائج کا بھی تعین کرتا ہے کہ اس واقعے کے کیا اثرات ہیں. دیکھیں، سمپل سی مثال ہے نا. فار ایگزامپل اب موجودہ دور میں ہمارے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ڈیولپ ہوتی ہیں. فیکٹ اینڈ فگرز، چیزوں کے واقعات جو ہیں وہ تو ہر ایک کی نظر میں فوراً آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک مثال لے لیں، بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں، ٹھیک ہے نا. اب 2017 میں نا، دسمبر 2017 میں بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں. اچھا، اب بے نظیر بھٹو کی شہادت کے واقعات تو لمحہ بلمحہ ہمارے پاس ریکارڈ ہو گئے نا، کہ اس دن پنڈی گئیں، لیاقت باغ میں جلسہ کیا، اتنے بجے ان پہ حملہ ہوا، اس طرح ان کی وفات ہوئی. اب جب مورخ تاریخ لکھے گا تو وہ بیٹھ کے ان اسباب کو پہلے کھوجے گا کہ کیا حالات تھے، کن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا، کون سے لوگ تھے جو اس واقعے میں انوالو تھے، کہاں پہ ان کی اپنی کمزوریاں تھیں، کہاں حکومت کی کمزوریاں تھیں. تو اسباب کو جاننے کی کوشش کرے گا نا. اور پھر وہ اس بے نظیر کی شہادت کے اثرات کو دیکھے گا کہ ان کی شہادت سے آنے والے دور پہ، ان کی اپنی پارٹی پہ، پاکستان کی تاریخ پہ کیا اثرات پڑے. ٹھیک ہے، تو تاریخ میں واقعات تو ہم ریکارڈ کرتے ہی ہیں، لیکن تاریخ اصل میں جو چیز ہے نا، کہ تاریخ جو ہے اسباب و علل، اسباب اور اثرات کو کی اسٹڈی کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اب جس طرح ہم نے دیکھا عباسی تحریک چلی، اس کی کامیابی کے اسباب بھی دیکھے. اب ہم دیکھیں گے کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے اثرات یا نتائج کیا تھے. یعنی یہ جو تحریک کامیاب ہوئی، اس نے اگلے آنے والے دور پہ، آنے والی تاریخ پہ، تاریخ اسلام پر کیا اثرات چھوڑے، کیا اس پہ نتائج سامنے آئے. ٹھیک ہے، پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ دیکھیں، ایک ایک پوائنٹ کو سمجھیں. اس میں سبجیکٹیو کویسچن بھی آتا ہے تاریخ عباسی تحریک کی کامیابی کے نتائج پہ، اور آبجیکٹیو میں بھی ان پوائنٹس میں سے ریز ہوتے ہیں کویسچن نا. آپ ان کو ایک ایک چیز کو اچھی طرح سمجھیں گے تو پھر آپ کے لیے پیپر اٹیمپٹ کرنا بھی اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت آسان ہے. دوسری بات وہی ہے کہ پہلا چیپٹر آپ کا اچھا تیار ہوگا، آگے آپ جائیں گے، آپ کی بک جو ہے نا وہ ایک طرح سے سٹارٹنگ ہے، یہاں بیس آپ کی اچھی بنے گی تو آپ کو ساری بک کی تاریخ کی نا سمجھ بھی آئے گی. ٹھیک ہے. اب پہلا جو الٹیمیٹ یا جو فوری نتیجہ، دیکھیں نتائج جو ہوتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے ہم فوری نتائج دیکھتے ہیں. کسی واقعے کے ہونے کے فوراً بعد کیا سامنے چیز آئی، تو جو پہلا فرسٹ نتیجہ ہے وہ تو عباسی خلافت کا قیام ہی ہے. یعنی عباسی تحریک کی چلائی کیوں گئی تھی یہ تحریک؟ اہل بیت، یہ خاندان بنو ہاشم جو اتنے عرصے سے یہ تحریک چلا رہے تھے، اس کا مقصد تو ایک ہی تھا نا، کہ وہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ دعوے دار تھے حکومت کے، ان کا دعویٰ تھا، عباسیوں کا، اہل بیت کا، بنو ہاشم کا یہ دعویٰ تھا کہ بنو امیہ غاصب ہیں، انہوں نے زبردستی حکومت پہ قبضہ کیا ہوا، اصل اقدار ہم ہیں. انہوں نے یہی دعوت چلائی تھی نا، یہی ان کی دعوت تھی، یہی ان کا تحریک تھی. اور ظاہر ہے وہ اس میں کامیاب ہوئی، عوام نے ان کا ساتھ دیا. خراسان میں، عراق میں اور پھر باقی مسلم دنیا میں ان کی حکومت قائم ہو گئی. اس طرح عباسی خلافت کا قیام اس تحریک کا پہلا الٹیمیٹ نتیجہ تھا کہ حکومت یا خلافت جو ہے، یا اب بادشاہت کہہ لیتے ہیں نا ہم، اصل میں تو یہ بادشاہت ہی تھی، اس میں کوئی فرق تو نہیں تھا نا، ایک ہی خاندان میں نسل در نسل حکومت چلتی تھی. تو جو حکومت یا خلافت تھی وہ بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل کے اب بنو عباس کے پاس آ گئی. اور بنو عباس نے بڑی طویل عرصے تک حکومت کی. ٹھیک ہے، ڈیٹس ہمیں بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ یاد ہو جائیں گی. بنو عباس کی حکومت جو ہے وہ
750 سے 1258 تک ہے، تقریباً 500 سال بنتے ہیں۔ اس عرصے میں تقریباً 37 عباسی حکمران جو ہے نا، خلافت عباسیوں کے پاس ہی رہی، لیکن 37 حکمران آئے۔ لیکن ظاہر ہے ہم جب تاریخ بنو عباس پڑھیں گے تو ہم ان 37 کو پورا نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہمارا جو ہے کنسرن جو ہے وہ شروع کے 8-9 حکمرانوں کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو فرسٹ چیز تو یہ کہ عباسی تحریک کی کامیابی کے نتیجے میں عباسی خلافت قائم ہوئی، عباسی خاندان کے اندر خلافت منتقل ہوئی، اور یہ 500 سال تک اسی خاندان کے پاس رہی۔ سیکنڈ آپ دیکھیں عباسی تحریک کی کامیابی کے نتائج میں، تو وہ فاطمیوں اور علویوں کے لیے مصائب کا نیا دور ہے۔ اب سب سے پہلی چیز، فاطمی کی ٹرم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور علوی کی ٹرم کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ یہ کلاس میں فرسٹ ایئر میں بھی ہم بار بار ڈسکس کرتے رہے جب ہم نے پڑھی یہ چیزیں۔ نام سے ظاہر ہے نا، فاطمی یعنی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور ان کی نسل، ان کی آل جو حضرت فاطمہ کی اولاد سے چلی، یعنی امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کا جو سلسلہ تھا، جو ان کی نسل تھی، وہ فاطمی کہلائی۔ علوی، علی رضی اللہ عنہ نے اور شادیاں بھی کیں، باقی ان کی جو اولاد تھی، جو حضرت فاطمہ کے علاوہ باقی بیویوں سے اولاد ہوئی، وہ علوی کہلاتے تھے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ چیز تو آنی چاہیے نا کہ فاطمی اور علوی یا تو بنو ہاشمی کا حصہ تھے، اہل بیت تھے وہ لوگ، انہوں نے ہی اس تحریک کو چلایا، شروع میں انہی کے ہاتھوں میں یہ تحریک رہی، انہوں نے امانتاً بنو عباس کو دی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ بنو عباس کی حکومت آئی تو ان کے ساتھ زیادتیاں شروع ہو گئیں، ان کے لیے مشکلات شروع ہو گئیں۔ تو بیٹا وہ جو ایک چیزیں ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، محاورے وغیرہ جو بنتے ہیں نا، وہ صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہ سکتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اقتدار چیز ہی ایسی ہے۔ آج کل کے دور میں وہ لطیفے نہیں بنے ہوتے کہ جو کرسی پہ آ جائے یا اقتدار میں بیٹھ جائے وہ چھوڑتا نہیں اقتدار کو، اس کا نشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایسے ہی ہوا، ہر دور میں یہی ہوتا ہے، ہیومن نیچر، انسان کی فطرت تو نہیں بدلتی نا۔ بنو عباس کو شروع میں جب یہ تحریک چلتی رہی تو یہ اہل بیت کے نام پہ چلی۔ بنو عباس نے بھی جب دعوت دی، عوام کو اپنی طرف راغب کیا اور یہ تحریک چلائی، تو انہوں نے یہی تاثر دیا، وہ یہی کہتے رہے کہ خلافت کے اصل حقدار اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب تک تحریک چلتی رہی، خاندان بنو ہاشم میں بنو عباس، علوی، فاطمی سب مل کے اس تحریک کو چلاتے رہے۔ عوام کے اندر بھی یہی تاثر تھا، عوام بھی یہی سمجھتے تھے کہ خلافت اہل بیت کو ملے گی۔ اب عام طور پہ اہل بیت کی ٹرم جو ہے وہ فاطمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ علویوں کو بھی، لیکن زیادہ فاطمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فاطمی اور علوی جو ہے اس تحریک کا حصہ رہے۔ ایون کہتے ہیں کہ تحریک 132 ہجری میں یہ خلافت قائم ہوئی نا عباسیوں کی، تو 130 ہجری میں خاندان بنو ہاشم حج کے موقع پہ جب مکہ مکرمہ میں اکٹھا ہوا اور وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی اور حالات ڈسکس کیے گئے اور کہا گیا کہ اگر تحریک کامیاب ہوتی ہے تو آنے والے خلیفہ کس کو منتخب کریں گے، تب بھی بنو عباس نے اپنے ارادے ظاہر نہیں کیے۔ فاطمیوں میں سے ہی جو ہے ایک شخصیت تھی، ان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا گیا۔ تو ایک طرح سے بنو عباس جو تھے نا، انہوں نے آخری دم تک بنو فاطمہ کو، بنو ہاشم کو یہ یقین دلائے رکھا کہ یہ جو تحریک وہ چلا رہے ہیں یہ امانتاً ایک ان کو دی گئی ہے، اس کی قیادت آپ کو یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ محمد بن علی عباسی کو ابو ہاشم عبداللہ جو علوی تھے، انہوں نے مرتے وقت اس تحریک کی قیادت سونپ دی تھی۔ تو بنو عباس نے اس تحریک کو چلانے کے دوران اہل بیت اور بنو عباس اور یا بنو فاطمہ اور بنو عباس کے درمیان کوئی فرق نہیں روا رکھا۔ لیکن جیسی تحریک کامیابی کے مراحل میں داخل ہوئی، پہلے خراسان کو فتح کیا گیا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خراسان کے بعد عراق فتح ہوا اور پھر جنگ ضاب میں مروان ثانی کو شکست ہوئی۔ تو جیسی تحریک کامیاب ہوئی، بنو عباس نے وہ جو ایک ان کا وعدہ تھا یا جو ان کا ایک تاثر تھا وہ ختم کر دیا۔ پہلا عباسی خاندان میں عبداللہ صفا جو تھے، ابو العباس، انہوں نے عوام سے بیعت لی کوفہ میں، اپنی خلافت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔
بنو ہاشم میں سے جو بنو فاطمہ اور بنو علی تھے وہ تو منہ دیکھتے رہ گئے۔ اچھا اب مسئلہ یہ بھی ہوا کہ نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی، انہیں خلافت نہیں دی گئی، بلکہ بنو عباس نے ان کو اپنا ریئل اینیمی تصور کر لیا، ان کو اپنا اصل دشمن ماننا شروع کر دیا۔ کیوں؟ انہیں ڈر تھا نا کہ بنو فاطمہ اور بنو ہاشم جو ہیں وہ عوام میں بہت مقبول ہیں، اہل بیت جو ہیں عوام ان کو چاہتے ہیں، اور انہیں پتہ تھا یہ تحریک ان کے نام پہ چلی ہے، اسی لیے انہوں نے ان کو اپنا اصل دشمن سمجھ کے ان کو دبانے کی، ان کو ایک طرح سے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، ان پہ طرح طرح کی پابندیاں لگائیں۔ آنے والے دور میں ان کے لیے مصائب اور مشکلات چلتی رہیں۔ آگے ہم ہسٹری پڑھیں گے، جتنے ہم حکمران پڑھیں گے تو آگے ہی دیکھیں گے کہ بنو عباس ہر ٹائم میں نا انہوں نے بڑی کڑی نگاہ رکھی بنو فاطمہ پہ، اور ان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ بنو فاطمہ جو ہیں یہ ہمارے لیے خطرہ بنیں گے اور ہماری حکومت جو ہے وہ ان کے ہاتھوں ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے بنو عباس کا یہ جو تحریک کی کامیابی اس کے نتیجے میں بنو فاطمہ اور جو علوی تھے ان کے لیے مصائب کا دور شروع ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو عباسی خلافت قائم ہوئی، دوسرا بنو فاطمہ اور علوی جو تھے نا ان کے لیے مصائب اور مشکلات جو ہے نا وہ